اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، وقال في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، دو جگہ سے میں نے ارشاد باری تلاوت کر کے آپ کو سنایا، جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اب سوچنا یہ ہے اللہ تعالیٰ کو مدد کی ضرورت ہے کہ اللہ کے مددگار کیسے بن جائے؟ تو ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص سے کہیں گے میں بیمار تھا تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی۔ وہ کہے گا انت رب العالمین، آپ تو رب العالمین، آپ بیمار کیسے؟ فرمایا فلاں بندہ میرا بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے بھی پا لیتا۔ اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ یا اللہ تو رب العالمین ہے، آپ کو بھوک کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گی فلاں بندہ میرا بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے بھی پا لیتا۔ اے میرے بندے میں پیاسا تھا، آپ نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہی سوال، وہی جواب، آپ تو رب العالمین ہیں، پیاسے کیسے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمایا یہ فلاں بندہ میرا پیاسا تھا تو اس کو پانی پلاتا تو مجھے بھی پا لیتا۔ تو معلوم ہوا اللہ کی مدد کرنا اللہ کے بندوں کی مدد کرنا کا نام ہے۔ جہاں بندے کو ضرورت ہے اس کی ضرورت کو پورا کرو، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ترغیب کا انداز بتایا ہے۔ میری مدد کرو یعنی اپنے ہی بھائیوں کی، بہنوں کی، بچوں کی مدد کرو۔ تو ایک بیمار کی بیمار پرسی کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بیمار پرسی قرار دے رہے، ایک بھوکے کو کھانا کھلانے سے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کھانا کھلانا فرما رہے ہیں۔ تو اگر ایک مظلوم ظلم کر رہا ہے
اور دوسرا مظلوم ظلم سہ رہا ہے، ایک آدمی ظلم کر رہا ہے، دوسرا ظلم سہ رہا ہے، تو اس مظلوم کی مدد کرنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی دین کی مدد نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ یا رسول اللہ، یہ بات تو ہمیں سمجھ آتی ہے، مظلوم کی مدد کیسے کریں، اس کو ظلم سے چھڑوا دیں، لیکن یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ ظالم کی بھی مدد کریں۔ ظالم کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے اس کو ظلم میں اور تقویت دیں، فرمایا نہیں، سمجھے نہیں تم۔ ظالم کی مدد کرنے کا مطلب یہ اس کا ہاتھ روک لو، ظلم نہ کرنے دو، اس کی مدد ہے، ورنہ ظالم نے ظلم کیا تو یہ بہت بڑی سزا بھگتے گا، اس کو بچا لیں گے آپ اس سے؟ تو یہی حال ہو رہا ہے فلسطین میں، ظالم بھی ہیں، مظلوم بھی ہیں، مظلوم کی مدد بھی کرنی ہے۔ وہ ساری حدیث جو بھی میں نے سنائی ہے، وہاں بھوکے بھی ہیں، بھوکے کو کھلانا، پیاسے بھی ہیں، پیاسے کو پلانا، بیمار بھی ہیں، اس کا علاج کرنا، اس پر بمباری ہو رہی ہے، اس سے بچانا، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد میں ہے۔ اور ظالم جو ظلم کر رہا ہے اس کو روکنا، یہ اللہ کی مدد میں ہے، ذمہ داری ہے ہماری۔ ظالم کو ظلم سے روکو، وہ ظالم آج بھی ہے، کل بھی تھا، انہوں نے آ کر جو اسرائیل یہاں بنایا ہے یہ ناجائز ہے، یہ دو ریاستی حل، بعض بڑے بڑے بزرگ آج بھی اخبار میں آئی، دو ریاستی حل کا ہے، وہ تو ساری ریاست فلسطین کی ہے، اسرائیل فلسطین ہے۔ تھوڑا سا دیکھو نا پیچھے تاریخ کو، یہ 48 میں آئے ہیں، ظالموں نے ظلم کر کے ایک علاقہ لیا ہے، آج وہ دو ریاست بن جائے، اس کا مطلب دو کر دو تو پھر یہ حل ہو جائے گا، وہ تو شاید یہ چاہ بھی لے گی تو ہماری حیثیت پوری دنیا میں بن جائے گی آدھا ملک سے۔ یہ دو ریاستی حل کوئی نہیں ہے، ایک ہی ریاست ہے فلسطین کی، وہ ظالم ہیں، باہر سے آئے ہیں، ان کو نکالنا ہوگا۔ یہ بات نہ ہم بچوں کو بتاتے ہیں، نہ کہیں اخباروں میں آتی ہے، نہ کہیں بیان ہوتے ہیں، چوپلے سے بس نرم نرم سے بیان دے دیے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے مسلمان نے قوت اور طاقت رکھی ہے، جب یہ میدان میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ساتھ مدد آتی ہے، پھر آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم نے اللہ کی مدد کی تو اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ تو ہم جب نکلیں گے ان مظلوموں کی مدد کے لیے تو پھر ہماری مدد ہوگی کہ نا، جب ہم نکلیں گے نہیں تو ہماری مدد کیسے ہوگی؟ ان کے تو حوصلے بلند ہیں، ابھی سن رہے بچے کیا کہہ رہے ہیں، ہمارا امتحان ہے، ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، نہیں آتا کوئی تو نہ آئے، کٹ کے مر جائیں گے، جنت میں چلے۔ تو یہ باتیں ہمیں ابھارتی کیوں نہیں؟ مَا لَكُمْ وَلَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ کے فرما رہے ہیں
تمہیں کیا ہو گیا اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے؟ کمزور مرد، عورتیں اور بچے وہ مظلوم ہیں، وہ پکار رہے ہیں اور تم ان کی مدد نہیں کرتے۔ غیرت کہاں گئی مسلمان کی؟ مسلمان تو بڑا غیرت مند ہوتا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، قرآن کی آیتیں یہ بھی تو پڑھیں۔ تیاری رکھو، تیاری رکھو، تیاری جتنی تیاری تم کر سکتے ہو۔ من قوت ومن رباط الخیل ترہبون به عدو، تم اتنی تیاری کرو کہ تمہارا دشمن تمہاری تیاری کو دیکھ کر ڈر جائے، لیکن وہ کوئی حد بندی نہیں ہے کہ فلاں جگہ تک پہنچو گے۔ بس تیاری رکھو، جب موقع ہے تو تیاری کو استعمال کرو، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ یہ نہیں کہ اتنی ہم ان سے زیادہ تیاری کر لیں پھر مقابلہ کریں گے، پھر کیا ہوا؟ آپ کسی جنگ میں دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج دشمن کی فوج سے کم تھی، ہمیشہ کم رہی، اسلحہ کم ہے۔ سب سے جو پہلی لڑائی ہوئی بدر میں، کیا مقابلہ ہے؟ 300 کہاں تھے، 1000 کہاں، تقریباً کہہ رہا ہوں، وہ 1000 کے قریب تھے اور تیاری کر کے آئے تھے، مسلح تھے، وہ لڑنے والے جوان تھے۔ ادھر تو بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، تیاری بھی نہیں تھی۔ تو جب میدان میں نکلے تو اسی آسمان نے دیکھا، اسی زمین نے دیکھا، وہ 1000 کے قریب مسلح نوجوانوں کو یہ بوڑھے اور بچے مولی گاجر کی طرح کاٹ رہے تھے۔ اللہ کی مدد آئی تو تب نہ، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو وہ کر سکتے ہیں آج بھی، قطار اندر قطار اب بھی۔ اللہ تعالیٰ وہی موجود ہے، فرشتے وہی موجود ہیں، لیکن ہمیں تھوڑی ہمت کی ضرورت ہے۔ ہمت کریں گے، اللہ کی مہربانی آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی، پھر کامیابی ہوگی۔ تو اس واسطے ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا بھی کر سکتے ہیں اپنے بھائی فلسطینیوں کی مدد کریں، ہر حال میں کریں، اور حکمرانوں کو زیادہ ضرورت ہے وہ بیان ایسے دیں، ہمت کریں، کوئی بیان جرات والے دیں، مردے بیان نہیں ہونے چاہیے، اور بلکہ نکل کے دکھائیں، پتہ لگے۔ ہوتی ہے تیسری جنگ تو ہونے دو، پہلے بھی جنگیں ہوئی ہیں، ہونے دو، پھر جنگ شروع ہو جائے گی آپ مارتے پھرو، ٹھیک ہے ہم مرتے رہے، جنگ شروع ہو جائے گی تو پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ کہتے ہیں وہ بڑی بڑی جنگوں میں اتنی شہادتیں نہیں ہوئی جتنی اس میں ہو چکی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کو، اللہ کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے بھائیوں کی مدد کریں، اور حال میں کریں، تاکہ قیامت کے دن ہمیں رسوائی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ پوچھ بیٹھے کہ میرے بھائی، میری مخلوق تمہارے بھائی تھے، مسلمان تھے، ان کو تو کاٹا جا رہا تھا اور تم فلمیں دیکھتے، تم موبائل، تمہارے بچے اور بوڑھے جوان اور گندی فلمیں ان کی دیکھ رہے تھے، اور اسی میں تمہاری رات گزر رہی تھی، تمہارا پیسہ بھی ادھر خرچ ہو رہا تھا۔ کیا جواب دیں گے؟ وہ یوم ینادی فیقول ماذا اجبتم المرسلین، سویرے درس میں تھا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے رسول نے جو تمہیں دیا تھا تم نے کیا لیا تھا، کیا عمل کیا تھا اس میں۔ فعمیت علیہم الانباء، آگے جواب کوئی نہیں بن سکے گا، خبریں اندھی ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ ان کو کوئی جواب سوجے گا نہیں، یہ کیا جواب دے۔ تو اس کے لیے ہمیں ابھی سے تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ